إلى الله لننشر الخير في الكون. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سننے والی پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں نے اعلان کیا تھا کہ پہلا ہفتہ وینسڈے کو رمضان میں شیخ الحدیث صاحب تشریف لائیں گے اور ان کا بیان ہوگا. انفارچونیٹلی شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم نہیں آ سکے. کچھ گھر والی کی بیماری کو سامنے رکھ کر آپ لوگ دعا فرمائیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باب الصیام میں، جیسے میں نے لاسٹ وینسڈے کو کچھ حدیث پڑھی تھی، کچھ اور احادیث کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. ان احادیث میں ان احادیث کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک 1400 سال کی تاریخ میں یہ بابرکت مہینے میں کون کون سی تاریخی واقعات پیش آئے ہیں. بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. 1400 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ان تمام واقعات کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. لیکن آج جو بہت ضروری ہے وہ 2-3 باتیں ہیں. اس میں سب سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر دعائے برکت، دعائے رحمت کرتے ہیں. دوسری حدیث میں رب صائم لیس لہ قائم من صیامہ الا الجوع. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں روزے دار جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں. بہت سارے ایسے روزے دار ہیں صرف بھوکے رہتے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا. ورب قائم، اور رات میں جاگنے والے تراویح یا تہجد کے لیے جن کو سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. اللہ، رمضان کا مہینہ پورا ایسا ہی گزر جاتا ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا. اور تیسری حدیث جس کے راوی ابو عبیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈال ہے معلم یخرقہا، اس کو کوئی جو روزے دار ہوتا ہے اس کو کوئی فار نہیں سکتا، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. روزہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور چوتھی حدیث امام نبوی فرماتے تسحروا
فإن فی السحور برکہ، پھر وہی بات سحری کھایا کرو، سحری کے اندر میں برکت ہے۔ تو خاص طور پر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ پہلی بات رمضان میں قرآن کو کثرت سے پڑھنا، دوسری بات سحری کے لیے اٹھنا، اور سحری کا کھانا چاہیے، اس میں بے شمار دعائیں ہیں اللہ کی طرف سے اور نبی اکرم اور فرشتوں کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات، رمضان کے روزے کو جو آدمی اچھی طرح رکھتا ہے، اس میں غیبت برائی وغیرہ نہیں کرتا ہے، تو اس کو مکمل اس کا ثواب ملتا ہے، اور تہجد کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ تہجد میں اگر اٹھ گیا اور کوئی برائی کا کام نہیں کیا یا تراویح پڑھ لی، انشاءاللہ اس کو بھی مکمل جو ثواب ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور من قام رمضان ایمان، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے، قیام اللیل کیا، تو ایسی صورت میں ان کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ یہ امت مسلمہ کو ملا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم نسبت کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ کچھ بات قرآن پر کریں گے، نسبت کا بڑا احترام ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لے لو کہ اگر کوئی آدمی بازار جاتا ہے، کپڑے والوں کی دکان میں جاتا ہے، کپڑا خریدتا ہے، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ جاتے ہیں اور دکان والے سے کہتے ہیں یہ کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تمہارے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ مجھے دے دو۔ کیوں؟ یہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا کرے گا تو؟ وہ کہتا ہے مجھے قرآن کا غلاف بنانا ہے، اس کپڑے سے مجھے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ دکاندار بھی وہ کپڑا اس کو دے دیتا ہے، چھوٹا سا، جو نہ دکان والے کے کام کا اور نہ لینے والے کے کام کا، بہت چھوٹا سا ٹکڑا۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو دکان والا کہتا ہے بھائی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، میں مفت میں دیتا ہوں۔ گویا اس نے بھی قرآن کریم پر احسان تو کیا کرے گا، ثواب اسی کو مل گیا، اور لینے والے نے قرآن کریم کے غلاف کے جذبے میں، قرآن کریم کے احترام میں اس کو لے لیا، تو بغیر قیمت کے ملا۔ تو ایسا کپڑا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسا کپڑا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، نہ دینے والے نے کوئی قیمت لی اور نہ لینے والے کی آنکھ میں اس کا کوئی ویلیو ہے۔ ویسے دینے والا تو اس کی نگاہ میں تو اس کپڑے کا کوئی ویلیو نہیں، ویسے ہی کونے میں پڑا ہوا، اتنے چھوٹے سے کپڑے کو کون خریدے گا۔ اب اس نے بطور برکت کے یا عظمت کے طور پر، احترام کے طور پر، اس نے قرآن کریم کے اوپر اس کپڑے کو چڑھا دیا۔ کپڑوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، ایک تو بادشاہ کے سر پر کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ بھی کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک پیر صاحب کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، وہ بھی کپڑے کی بنی ہوتی ہے۔ ایک کسی عالم کے وجود کے اوپر ہو، کسی شیخ الحدیث کے وجود پر ہو، کسی بڑے اللہ والے اور کسی علامہ کے صاحب علم صاحب کمال کے وجود پر ہو، اور کسی کے سر پر اسی کپڑے کی پگڑی پہنی ہوئی ہو، بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، لیکن کوئی اس کو چومے گا نہیں، کوئی اس کو چومے گا نہیں۔ یہ معمولی کپڑا جو قرآن کریم پر چڑھا دیا گیا ہے، اس کو قرآن سے تعلق ہو گیا، اس کپڑے کو قرآن سے تعلق ہو گیا، تو جب بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن کو اٹھاتے ہیں تو پہلے اس غلاف کو کس کرتے ہیں، قرآن کو بوسہ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اتنا معمولی سی کپڑا، ہاں اس قرآن کی نسبت، اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اس کپڑے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا۔ یہ کپڑا چپک گیا قرآن کریم، جیسے ریگزین ہوتا ہے، لوگ بائنڈنگ کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے قرآن کے اوپر پھر اس کو چپکا دیتے ہیں، تو اس کو کس کرتے ہیں، وہ ریگزین کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے،
لیکن اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا ہے. تو اس پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ ایک معمولی سا کپڑا لگا، اس پر اس کپڑے کا قرآن کی نسبت کی وجہ سے اتنا بڑا ویلیو ہوا کہ لوگ اس کو چومتے ہیں. اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق کر لے اور قرآن کریم کو پڑھے اور قرآن کریم سے محبت رکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ پیار نہیں کریں گے؟ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تو مولود کے قائل تھے، کتابوں میں آتا ہے، اور مولود پر باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی تھی. حاجی صاحب ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ دہلی سے کہیں راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے اور لوگ چاروں طرف کھڑے ہو کر کتاب سن رہے ہیں. تو حاجی صاحب نے دیکھا چلو یار میں بھی ذرا دیکھ لوں یہ کیا کہتا ہے. وہاں کھڑے ہو گئے اور 1 گھنٹہ کھڑا رہے. تو مریدین نے کہا حضرت 1 گھنٹے تک آپ ایک ایسا آدمی جو عالم ہے صرف کتاب پڑھ رہا ہے اور اس کی بات سننے کے لیے آپ بیٹھ گئے؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے جو میں نے لکھی ہے. حاجی صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد خود فرماتے ہیں کون حاجی صاحب تھے؟ بڑے بڑے اللہ والوں کے شیخ تھے، وہ بڑے بڑے نیک اور صالحین اور بڑے بڑے محدثین کے شیخ تھے، مفسرین کے شیخ تھے. فرماتے ہیں میری کتاب پڑھنے پر مجھے دل میں اتنی خوشی ہوئی کہ میں کھڑا کھڑا سنتا ہی رہا. اگر کوئی اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں اور فلاں میری کتاب پڑھتے ہیں. اگر ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. ارے یہ ریال کو لے لو جس پر ہم قرآن رکھتے ہیں، یہ لکڑی کا کیا ویلیو ہے، لیکن جہاں قرآن اٹھاتا ہے وہاں یہ ریال بھی اٹھاتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، اس کو بھی آرام سے رکھتا ہے، اس پر پیر نہیں رکھتا. کیوں بھائی اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، حالانکہ ایک لکڑا ہے لیکن اس کا تعلق قرآن کے ساتھ رہا تو اس لکڑے میں وہ برکتیں آئی کہ کوئی اس کو بری طرح استعمال نہیں کرتا ہے. ایک انسان ہے جس پر قرآن کو اتارا ہے، لکڑے پر تو نہیں اتارا. ایک انسان لکڑے کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ 6 فٹ کا انسان جس پر قرآن کو اتارا گیا، جس کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے، اگر یہ قرآن کریم کا احترام کریں، قرآن کریم کو پیار کے ساتھ پڑھیں، اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا اس بندے کے ساتھ. یہ کاغذات دیکھ لو، قرآن کریم سے پہلے یہی کاغذات تھے، یہ کاغذات اس کا کوئی ویلیو نہیں، اس پر لکھ دو جو، لیکن اس پر قرآن کو چھپوایا گیا، قرآن کو پرنٹ کیا گیا. اب یہ قرآن بنا تو اس میں کتنی محبت ہوتی ہے. انسان اس کو سینے سے لگاتا ہے، اپنے سر پر لگاتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے سینے میں اس کو اتارتا ہے. اللہ کو کتنا پیار ہے. ندوہ میں ایک ہندو تھا، اور یہ ہندو جس کا پرنٹر تھا، یعنی وہ قرآن کتابیں وغیرہ یہ خود کرتا تھا اور اس کے بہت سارے کام والے ہوتے تھے، اور اس نے کام والے مسلمان رکھے تھے، کام والے مسلمان رکھے تھے، بہت سارے اس کے پاس مشین تھے پرنٹ کرنے کے. تو جب بھی قرآن کریم کوئی چھپواتا تھا تو ظاہری بات ہے قرآن کریم کی تو سلیب بنانی پڑتی ہے نا اس کے اوراق کی، پھر وہ پلیٹ رکھ دیتے ہیں تو پھر اس سے کاغذات ہزاروں کی شکل میں نکلتے ہیں، تو اس کی پلیٹ بناتے تھے. تو ظاہری بات ہے اس پلیٹ کے اوپر انک ہوتی ہے، انک کو لگایا جائے تب جا کر یہ پھر پلیٹ اندر میں رکھے تو اس کے نیچے کاغذ رکھ دو، وہ چھپتے چلے جاتے ہیں. اس نے قرآن کریم کی پلیٹیں بنوائی تھی. یہ ہندو ہے لیکن مسلمان سے کہہ دیا تھا جب بھی کوئی قرآن چھپانے کے لیے آئے تو پہلے تم سب کو وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر اپنے اس قرآن کو ہاتھ لگانا ہے. یہ خود ہندو تھا اور اس کا خود کا یہ بزنس تھا،
لیکن جب قرآن چھپ جاتا تھا تو وہ اس پلیٹ کو، اس پر دوسری کسی کی کتاب چھپوانی ہو تو ظاہری بات اس کو صاف کرنا پڑتا ہے پلیٹ کو، جس پر قرآن کی شکل رکھی ہوئی ہے، جس سے ہزاروں کی شکل میں کاغذات نکلتے. تو جب ختم ہوتا تھا تو یہ پلیٹ کو جس پر سارا قرآن لکھا ہوا ہے ایک بڑی باکٹ میں اس کو دھوتا تھا کہ یہ پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے، یہ قرآن کریم کی چھپائی کا پانی ہے، یہ نیچے نہیں. ہندو ہے اور کھڑے ہو کر یہ کام کرواتا تھا کہ یہ بھائی قرآن ہے، بڑی مقدس کتاب ہے مسلمانوں کی، اور اس قرآن کریم کو جب بھی تم کوئی بھی قرآن کریم چھپوانے کے لیے آئے تو اس پانی کو ایک باکٹ میں جمع کرو، ہم اس کو لیں گے جا کر سمندر یا ایسا جہاں پانی بہتا ہو اس میں جا کر ڈال دیں گے تاکہ اس پانی کو زمین پر گرائیں کسی کا پیر تک نہ گرے، کسی کا پیر تک نہ گرے. اندازہ کیجئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اس کی موت ہوئی، اور ہندو لوگ تو جلاتے ہیں نا، اس کو 3 دن تک مسلسل جلایا گیا لیکن اس کی باڈی ذرہ برابر اس کو آگ لگی تک نہیں. بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی جلانے کی، بہت زیادہ. تیسرے دن ان کے پنڈت نے کہا اس نے لگتا ہے مرنے سے پہلے انکنی پڑھ لی ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے. ایک قرآن کے احترام میں پڑھا بھی نہیں اور اسلام بھی نہیں تھا اس کے پاس، مرنے سے پہلے اس کو شاید موت کلمہ پڑھ لیا ہو، لیکن ہم تو یہی ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں. حضرت لکھتے ہیں کہ قرآن کے احترام میں اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا کہ 3 دن تک مسلسل وہ جلاتے رہے، اس کی باڈی کو ذرہ برابر آگ نے ٹچ نہیں کیا ہے. پھر بعد میں پنڈت نے کہا اس کو گنگا جمنا میں بہا دیا جائے، اس کی باڈی کو لگتا ہے آگ نہیں جلائے گی. دنیا کی آگ 3 دن تک مسلسل جلائی گئی، ذرہ برابر اثر نہیں ہوا. اس اللہ پر یقین ہے اس آدمی کے لیے کہ اس کو جہنم کی آگ میں نہیں لگے گی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آتا تھا اور پڑوسی تھا، اور وہ بھی بڑا ہندو تھا، اور حضرت کی تفسیر، قرآن کی تفسیر میں بیٹھتا تھا، بات سمجھتا تھا، سنتا تھا. ایک دن نہیں، مسلسل کئی سال تک. جب اس کی موت ہوئی تو حضرت نے خود خواب میں دیکھا ہے، تذکرۃ الرشید پڑھا، خود خواب میں دیکھا یہ آدمی، لالا جی جنت میں چل رہے ہو، تم نے تو کلمہ پڑھا نہیں، جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے. تو کہا میں کیا کہوں تمہارے قرآن کی مجلس کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے مرنے سے پہلے کوئی فرشتہ آیا جس نے مجھے کلمہ یاد دلایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ مجلس کی برکات ہے. قرآن پڑھے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس پر اللہ نے مجھے کوئی سوال نہیں کیا، سیدھے جنت میں بھیج دیا. تو بھائی یہ جو لیلۃ القدر کو بھی جو نسبت ملی ہے قرآن کی وجہ سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ پورا قرآن لیلۃ القدر میں بیت العزت پر اترا ہے نا، اسی وجہ سے اس رات کو عظمت ملی. رمضان کو بھی عظمت ملی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ہی کی وجہ سے. تو قرآن کی ایک ایسی نسبت ہے، ایسا کلام ہے جس کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے. اب اندازہ کریں جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، جو قرآن پڑھتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے. علی کرم اللہ جو کیا فرماتے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا. قرآن پڑھے تو گویا اللہ تم سے کیا کر رہا ہے، چونکہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ تم سے بات کر رہے ہیں. آپ اس خصوصیت کو سمجھیں. قرآن اس امت کے حصے میں آیا، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا
وہ نبی بھی اس امت کے حصے میں آئے ہیں. اس قرآن اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا. میں اور آپ نصیب والے ہیں کہ ہمیں اس نبی کا حصہ ملا, اس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا. نبی تو سب کو ملے ہیں, لیکن نبی آخر الزماں ہمیں ملے ہیں, ہمیں ملے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول بھی اس امت کا حصہ, قرآن بھی اس امت کا حصہ ہے, ماہ رمضان بھی اس قرآن کی وجہ سے اس امت کا حصہ ہے, لیلۃ القدر بھی اس امت کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں اس کے حصے میں اس لیے آئی کہ اللہ نے اپنا قرآن اس امت کے حصے میں رکھ دیا ہے. جس قرآن کی کچھ صورتیں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے پڑھی ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا. کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو بہت سارے ماشاءاللہ قرآن کو ختم کرتی ہے, اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. فون میں, اسی طریقے سے ٹی وی میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے. بہت ساری اللہ کی نیک بندیاں ہیں, قرآن پڑھتی رہتی ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے. میں نے واقعہ سنایا تھا کہ اس دن سنڈے کو کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کا بیٹا جو تھا وہ گھر والی عورتوں کو تراویح سناتا تھا. بیٹا اپنے ماں اور بہن وغیرہ کو, چچیاں وغیرہ سب کو قرآن سناتا. تو جو عورتیں جن کو پڑھنا ہوتا وہ پیچھے پردے کے پیچھے ہوتی, ماں وغیرہ پیچھے ہوتے تھے. ایک مرتبہ بیٹا بہت بیمار ہو گیا رمضان میں, بخار وغیرہ. تو بیٹے نے کہا امی آج تو مشکل ہے. کہا ٹھیک ہے. تو گھر میں سے شیخ الہند کو کہلوایا کہ آج کوئی قاری صاحب بھیج دو, ہم پیچھے چلے جائیں گے پردے کے, وہ ہمیں تراویح سنا دیں. تو گئے تو کتنے پارے سنائے؟ 4 پارے سنائے. کتنے؟ 4 پارے سنائے. اب تہجد کے وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب گھر پر گئے سحری کے لیے تو کہلوایا کہ آج تو ہماری تراویح خراب ہو گئی, آج تو قاری صاحب نے ہماری تراویح خراب کر دی. کہ کیوں؟ خبر نہیں ان کو کیا جلدی تھی, 4 پارے کر کر ختم ہو گئے. روزانہ 7 پارے ہماری تراویح ہوتی ہے. گھر کی عورتیں کہہ رہی ہے روزانہ 7 پارے. عورتیں تو چھوڑو, اب تو مرد بھی نہیں کھڑے رہتے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ گھر کی عورتوں کی یہ حالت ہے, یہی حالت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں, یہی حالت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. واقعات بڑے بڑے ہیں. تو یہ قرآن سے ان کو محبت تھی. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, جہاں کہیں موقع ملے فوراً قرآن کھولو. دیکھنے کا ثواب, اس کو پکڑنے کا ثواب. ارے اندازہ تو کیجئے, 1 حرف پڑھو گے تو 10 ہے, اور رمضان میں تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے نا. 1 حرف پڑھو, آپ نے 4 آیت بھی پڑھ لی 1 منٹ میں, تو کتنے حرف پڑھ لی آپ نے؟ بہت سارے. اگر بیٹھ کر 1 گھنٹہ آرام سے بیٹھ کر 1 پارہ پڑھ لیا, 1.5 پارہ پڑھ لیا, اور پڑھنے کے بعد اس قرآن کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے دعا کی, اللہ تو قرآن پڑھنے والوں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یقیناً تو مجھے دیکھتا ہے, اے اللہ میں دعا کرتی ہوں میرا فلاں کام کر دے. کیا کام نہیں ہوگا؟ یہ تو حدیث ہے کہ گانا گانے والے کی طرف جو مشہور ہو اس کی طرف لوگ کتنے توجہ سے دیکھتے ہیں. یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, لوگ جانتے ہیں کتنے توجہ سے. دیکھا نہیں ابھی سعودی میں ہوا, وہ گانے والی گئی, کتنے مرد کتنی عورتیں, ایسا لگتا ہے سناٹا ہے, ہزاروں میں وہ گانے والی کا سن رہے ہیں. میرا اللہ, ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کی طرف, اور ایک بندی قرآن پڑھ رہی ہے جس نے قرآن کو اتارا, جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے بندے بندیوں کو پیدا کیا, جس نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, جس نے اس گانے والی عورت کو پیدا کیا. اس کی آواز
اور اس کا قرآن اور اس اللہ کا مرتبہ، اور اللہ اس بندے کی طرف نگاہ محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کتنا پیار کرتا ہوگا اس بندے کی طرف اور اس بندی کے ساتھ جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ اندازہ تو کرو کہاں ہم ٹائم گما رہے ہیں، کتنے ختم کر رہے ہیں۔ ویسے 2 ختم کرنا سالانہ یہ ایک واجب ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سالانہ 2 ختم کرنا ضروری ہے۔ ہم تو رمضان میں بھی نہیں کرتے 1 ختم، کتنے ایسے ہوں گے۔ میری مائیں اور بہنیں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ سموسے پکوڑے بھجیے جو ہے وہ جلدی جلدی بنا دو عصر کے بعد اور بیٹھ جاؤ قرآن لے کر، وہ قبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ میں نے اس دن سنایا تھا وہیں پر کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے نا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، جاتے تھے بات کرتے تھے نا، تو ایک مرتبہ پوچھا اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں کتنا پردہ ہے، کتنا پردہ ہے؟ کیا کہا 70,000 نور کے پردے ہیں اور ایک پردہ ایک دنیا کے برابر ہے۔ اللہ اتنا دور ہے؟ فرمایا ہاں اس میں سے اگر ایک نور کا پردہ ہٹا دوں، یہ حدیث آپ لوگوں سے بیان کیجئے، کنز العمال میں لکھے علی متقین ہے، ایک پردہ میں ہٹا دوں، ایک پردہ، تو تم نور سے جل جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کلام کرو، کلام بھی کیسے چاروں طرف سے آواز آتی تھی، چونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، آواز اس لگتی ادھر ادھر چاروں طرف سے آ رہی ہے، اور میری آواز ایک طرف ہوتی ہے، اللہ کی آواز ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو ہمارا یقین ہے۔ کہا اللہ کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کے لیے بیچ میں کوئی پردہ نہیں؟ فرمایا ہاں آخری میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ لیکن سن موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن ان کی امت جب افطار کے وقت دعا کرتی ہے تو میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں، اس روزے کی وجہ سے جو اس نے صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے۔ کہاں ہے ہماری مائیں؟ حدیث میں آتا ہے تم قرآن پڑھتے رہو، تمہیں دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا، میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا میں تمہیں، کیوں؟ میرے قرآن کی وجہ سے۔ اندازہ کیجیے اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، اتنا مبارک مہینہ جس پر گولڈن سیل ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کرے۔ دیکھو کتنے دن تو گزر گئے، ایسے ہی دن گزر جائیں گے۔ آئندہ رمضان بہت سو کو ملی نہیں ملی، شب برات میں لکھ دیا کون مرنے والا اس سال میں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا نام کس میں ہے، ادھر یا ادھر۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تو مجمع میں آ کر بیان ہی نہیں کرتے، فرمایا جب مجھے پتہ چل جائے، اللہ نے لکھا ہے جب بچہ پیدا تیار ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے یہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میں نیک میں سے ہوں یا برائی میں سے، تب میں آؤں گا، یا پھر قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا میں کیسے، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ تو رمضان المبارک جیسا مہینہ اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا، اس امت پر اس مہینے میں 5 انعام اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 5 انعام۔ اس میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اوتیت امتی 5 خصال، میری امت کو 5 چیزیں دی گئی۔ میری امت سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو نہیں دیا گیا جو اس امت کو دیا گیا، نہ کسی نبی کے حصے میں آیا نہ کسی امت کے حصے میں۔ اندازہ کرو وہ اس امت کو ملا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور قرآن کریم کے واسطے سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، ان دونوں چیزوں کے واسطے سے اللہ نے اس امت کو وہ
5 چیزیں نصیب فرمائی. اس میں سب سے پہلی چیز روزے دار کی منہ کی بدبو یہ مشک سے زیادہ قیمتی ہوگی. وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. یہ مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے. یہ بو کیا ہے؟ یہ اسمیل کیا ہے؟ یہ عام طور پر دوپہر کے بعد 3-4 بجے کے بعد جب معدہ خالی ہو جاتا ہے، منہ کی بدبو کی بات، اس کے لیے تو مسواک کرنا ہے. بقول ہمارے امام اعظم، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہاں ظہر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کا دماغ دیکھو، ہوشیاری دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. فرمایا یہ تو منہ کی بدبو ہے، یہ تو منہ کی بدبو، اس کے لیے تو آپ ہر وقت مسواک کر سکتے ہیں. اصل بدبو جو دوپہر میں پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور ایمٹی اسٹمک میں خالی پیٹ سے جو اندر سے ابھار نکلتا ہے، وہ بدبو یہاں مراد ہے. اور وہ ہے فرمایا افطار کے قریب پھر یہ زیادہ ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے، یہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے فطری طور پر انسان کے منہ سے یہ بو نکلتی ہے. بعض دفعہ اس بو کا دوسرے آدمی کو احساس بھی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ احساس نہیں ہوتا. تو اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ روزہ ہے. روزے کی وجہ سے اللہ کے یہاں روزہ بندے کا محبوب عمل ہے. یاد رکھو، روزہ بندے کا محبوب عمل ہے. کیوں؟ اللہ کی صفت ہے. روزہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے جو اللہ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کے متعلق خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ابھی کچھ دن پہلے ترمذی میں ایک سبق گزرا ہمارے ساتھ، تو ہم نے طلباء سے کہا کہ اللہ نے نماز کو لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پر بلایا معراج میں نماز کو لینے کے لیے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر ثواب تو روزے کا ہے. نماز سے بڑھ کر ثواب تو روزے کا ہے. کیسے؟ فرمایا نماز اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے لکھوایا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جاتا ہے. لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ڈائریکٹلی اس کا بدلہ دوں گا. اور اللہ کی ذات بقول حکیم الامت حضرت امام نقل کی علامہ شبیر احمد عثمانی نے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے شان کی اور اللہ کے عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کے ثواب دینے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. تو پھر روزے کا ثواب جس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ روزہ تو اللہ کا محبوب عمل ہے. اللہ بھی کھاتا نہیں، اللہ بھی پیتا نہیں، ان کی یہ صفت ہے، اس میں سے تھوڑا سا یہ بندہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں دوسری جگہ میں، اللہ کے نبی الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی اس کا بدلہ ہوں، میں خود بدلہ دیتا ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں. وہ بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ایک نے کہا تم میرے ہاتھ میں ہو تو سب کچھ میرا ہے، ایک سامان لوں گا میں دوسرا لوں گا، لیکن اگر میں نے آپ ہی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، آپ ہی میرے ہو گئے تو پھر سب کچھ میرا ہے. جب اللہ ہی تمہارے ہو جائیں گے تو پھر کیا چاہیے؟ اللہ کی کون سی نعمت انسان کو؟ تو یہ محبوب. لیکن ایک سوال، تو اس وقت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے بات صحیح ہے کہ روزے کا ثواب زیادہ ہے، تو نماز کے لیے کیوں بلایا گیا؟ فرمایا نماز کے لیے نہیں بلایا، نماز کے لیے علامہ شبیر فرماتے عثمانی نماز کے لیے نہیں بلایا. طائف کے میدان میں
حضرت کو بہت تکلیف پہنچائی تھی کہ بقول مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے بدن کے اوپر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے خون نہ نکلتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں نے اتنا پتھر مارا تھا آپ گر جاتے تھے, پھر ان کو اٹھا کر چل, پھر پتھر مارتے تھے, آپ گر جاتے تھے, پھر اٹھاتے تھے, پھر پتھر مارتے تھے, پورا بدن خون میں لہو لہان تھا. اور ایسے وقت میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے آسمان پر بلایا, جاؤ میرے جبرائیل میرے نبی کو لے آؤ. آج میرے نبی کو پوچھنے والا کوئی نہیں, میں اللہ اس کو تسلی دیتا ہوں. اس پر ان کو آسمان میں بلایا گیا, لیکن وہاں پر اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے. کہاں بھولنے والے تھے, دنیا میں ہر وقت. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری, فرمایا حضرت عائشہ نے کہ میں ایک مرتبہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے, اللہ اکبر, تو میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا بھی ہوگا, دونوں روایت الگ, لیکن یہ روایت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا فرمائی, اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. بہت خوش ہو گئی. اللہ کے رسول کیوں عائشہ بہت خوش ہے, آج تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی. فرمایا یہ تو میں نے تیرے لیے ایک بار کی, میں روزانہ 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما. کتنی بار دعا کر رہے ہیں. تو علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اللہ نے ان کو بلایا, اتنا قریب کر دیا جہاں کوئی نہیں پہنچا, اور نہ پہنچے گا, نہ پہنچا, نہ پہنچ سکے گا, نہ پہنچے گا وہاں. جبرائیل علیہ السلام جیسے آگے نہیں بڑھ سکے, اس سے آگے امام الانبیاء کا درجہ کہ وہ بہت قریب ہو گئے. قاب قوسین او ادنی, کوئی نہیں جا سکا. فرشتہ تک جبرائیل, اگر ایک پر بھی میں آگے بڑھا تو, ایک پیر بھی, ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرا تو پر ہی جل جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی. اللہ تیری زیارت تو میں نے کر لی, تیری زیارت تو میں نے کر لی, میری امت کو کیسے ملے گا؟ مجھے تو معراج مل گئی, اے اللہ میری امت کو معراج کیسے ملے گی؟ اپنی امت کو یاد کیا وہاں. تو اللہ نے فرمایا میرے نبی میں آپ کو 50 نمازیں دیتا ہوں, اور وہ 50 نماز کا بھی لمبا واقعہ ہے, پھر 5 ہو گئی. تو فرمایا الصلاۃ معراج لامتی, کیا فرمایا؟ نماز میری امت کی معراج ہے. جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ اس کے سامنے ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اور اس کا نماز میں دھیان ادھر سے ادھر جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کوئی ہے خوبصورت جس کی طرف تیری نگاہ جا رہی ہے. پھر دوسری بار, پھر تیسری بار, جب اس نے کبھی دھیان نہیں دیا نماز میں تو اللہ فرشتے سے کہتے مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں, اس کے منہ پر اس کی نماز مار دو. خیر یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے بتلانا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو ہے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے اس کی قیمت مشک عنبر سے زیادہ ہے. کیوں؟ ایک جواب تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں نام اعمال تولا جائے گا وہاں اس بو کی قیمت کا پتہ چلے گا. جو انسان کے منہ سے نکلی وہ بو, اللہ تو ہر چیز کو محفوظ رکھنے والا ہے, اس کا پتہ چلے گا کہ کوئی چیز اس روزے دار کی منہ کی بو کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. جہاں ایک طرف جنت میں مشک عنبر کی خوشبو رکھی جائے گی, دوسری طرف اس کے لیے اس کے روزے کی منہ کی جو بدبو ہے مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار اس کے لیے رکھی جائے گی. دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو اس منہ کے بدبو کے بدلے جنت میں خوشبو عطا فرمائیں گے. یا تو بو کو تولی جائے گی اور ایسی بو ہوگی پھر اس کے ساتھ رہے گی جنت میں بھی, یا مستقل طور پر جنت میں اس بو کو لایا جائے گا اور انعام کے طور پر اس کو یہ مشک عنبر بنا کر دے دیا جائے گا. اور
بہت سارے ذوق والوں نے یہ بات بھی لکھی ہے، انسان کا ذاتی ذوق ہوتا ہے۔ یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ محبوب کی بات کو محبت کے اندازے سے ہر آدمی دیکھتا ہے۔ فرمایا یہاں پر یعنی اس کی برائی بھی ہو تو ذرا محبت سے پیش کر دیتا ہے، کسی سے محبت ہو تو اس کی برائی بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے اور محبت سامنے پیش کر دیتا ہے، چلو یار کچھ نہیں، آپ سے محبت ہے، چلو یار آپ سے محبت ہے۔ فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو اللہ کے یہاں مشک عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں عام لوگ جو اس بو سے نفرت کرتے ہیں، مجھے تجھ سے محبت ہے، کوئی حرج نہیں، ان کو نفرت کرنے دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ذوق ہے نا؟ تو یہ چیز ہے۔ ایک پہلا انعام منہ کی بدبو ہے، پہلی امت کو یہ انعام نہیں ملا۔ اور دوسرا انعام، وقت تو ہو گیا، 1 بج گیا، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں یہ آخری حد ہے، اس کا معنی یہ ہے یہ آخری اخیر میں ہے، مچھلیاں سب سے آخری حد ہے، یہ مخلوق بھی دعا کرتی ہے روزے دار کے لیے۔ اندازہ کیجئے یہ بات امام بیہقی نے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا، الترغیب والترہیب میں علامہ منذری نے، اور بزار نے، ابن حبان نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا، پورا دین صبح صادق سے لے کر افطاری تک پورا دین، یہ آخری حد کی جو مخلوق ہے اللہ کی مچھلیاں، وہاں سے لے کر 18,000 مخلوق جتنی بھی ہے ساری اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ میں حوالہ دیا آپ کو مسند احمد کا، بزار کا، بیہقی کا، اس میں یہ روایت نقل کی ہے۔ تستغفر لهم الحیتان، ہیت سے مراد یہاں مچھلی ہے، مچھلیاں دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو ملائے اعلیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فرشتوں یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو، تم بھی ان سے۔ وہ فرشتے آسمان کے فرشتے میں اعلان کرتے ہیں اور آسمان والے فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے جو الگ ہیں وہ بھی دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، بعض مرتبہ جانور بھی محبت کرنے لگتے ہیں، بلکہ اس سے ایک فطری تعلق پیدا ہو جاتا ہے جانور کو بھی اپنے مالک کے ساتھ۔ پھر اللہ کی طرف سے اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں، جو جانور ہیں، وہ آدمی سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہزاروں اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے، نہ ہم نے سنا، نہ دیکھا، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ ان کی کوئی بات سنی ہے ان کی زبانی، لیکن دیکھو جنید بغدادی کتنے احترام سے نام لیتے ہیں، بایزید بستامی کتنا احترام سے نام لیتے ہیں، محبوب شیخ عبد القادر جیلانی کتنا احترام سے نام لیتے ہیں، کسی ولی اللہ کا نام آئے، ہمارے اکابرین کا نام آئے، کتنا احترام سے لیتا ہے، حکیم الامت، مجدد ملت، فلاں 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 فلاں، اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ نعمت عظمیٰ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ پہلا انعام منہ کی بدبو خوشبو بن جاتی ہے اور ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، اور روزانہ جنت مزین کی جاتی ہے، روزانہ اس روزے دار کے لیے۔ ہاں کیوں؟ اے جنت عنقریب میرے وہ پیارے بندے جو اس وقت تجھ سے دور ہیں، جنہوں نے تیرے حسن جمال کو نہیں دیکھا، تیری خوبصورتی کو نہیں دیکھا، تیرے انعامات کو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے میری ذات پر یقین رکھ کر آج روزہ رکھ رہے ہیں۔ تم تیار ہو جاؤ، فرشتے تیار کرو، تیار کرو، تیار کرو، تیار کرو۔ جہنم کھول دی جاتی ہے، آراستہ پیراستہ کی جاتی ہے اور جہنم کو بند کر دی جاتی ہے۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے سیدھا جنت، نصیب والے لوگ۔
اللہ ہمیں ایسی پیاری موت نصیب فرمائے. دعا کرو روزے کے ساتھ. بہت وقت ظہر سے پہلے کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, اس میں دعا کرو اللہ پاک ہمیں ایسی پیاری موت نصیب فرمائے. اور میری دعا ہے اللہ پاک رمضان ہی کے مہینے میں اللہ ریاض الجنہ میں موت نصیب فرمائے اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے. اور ختم کر دیتا ہوں, چوتھی بات, چوتھا انعام, سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یہ جو شیاطین ہے نا اس کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ میرا بندہ آرام سے روزہ رکھے, گناہ نہ کرے, قرآن پڑھے, تراویح پڑھے, فلاں 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 وہ نیک کام اس کو انکریج کرنے میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے تاکہ میرے بندے کی بھی مغفرت کر دوں, مغفرت کر دوں, مغفرت کر دوں اور یہ میرا متقی بندہ بن جائے, لعلکم تتقون اس کو مل جائے. ایک انعام یہ ہے. اور اس کے بعد آخری انعام جو ہے وہ ہے, یہ تو چوتھا انعام ہوا. اور پانچواں انعام ہے دین رات میں جب بھی دعا کرو, رات میں بھی دین میں بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے. حدیث میں ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ. فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ, صبح سحری کے وقت بھی دعا, افطاری کے وقت بھی دعا. روزے دار کی روزے کی حالت میں ہر دعا اللہ قبول کر لیتا ہے جب بھی موقع ملا. ایک روایت میں آتا ہے روزانہ 7,000 آدمیوں کی رمضان میں مغفرت ہوتی ہے, اور ایک روایت میں اس سے زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پورے مہینے میں جتنے گنہگاروں کے گناہ کو معافی کا اعلان کرتے ہیں ان تمام, کیا کہہ رہے ہیں, پورے سال, پورے اللہ تعالیٰ پورے سال کی طرح صرف رمضان میں اس سے کئی گنا اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. ان اللہ وملائکۃ یصلون علی المتسحرین. دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ ہے سحری. سحری میں اٹھو اور سحری کرو, اس میں اللہ پاک کی دعائیں ملتی ہے, یعنی اللہ اس بندے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس لیے کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے, بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں. ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے اس لیے کہ سحری میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ رات کے اندھیری میں, دن کے اجالوں میں, خلوت میں, جلوت میں, اپنوں میں, دوستوں میں, اے اللہ گھر میں چھپ کر کھل کر جب کبھی بھی جو بھی گناہ کیا ہو, جب کبھی بھی جو بھی گناہ کیا ہو, اے اللہ کیے ہیں ہم اقراری مجرم ہے تو معاف فرما دے, معاف فرما دے. اے اللہ لوگ دور دور سے آئے ہیں تیری بات کو سننے کے لیے. اے اللہ روزے کی حالت میں اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے, بیماری کے باوجود بھی بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں آتی ہے. اللہ سب کا آنا قبول فرما, ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما, ہمارا سننا قبول فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں عفو عافیت نصیب فرما اور معافات نصیب فرما. ایمان کے ساتھ قائم رکھنا اور ایمان کی جب وقت آئے موت نصیب کر دینا. الہ العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا. اے اللہ محدثین, مفسرین, حافظ قرآن, مومنین میں سے بنا, ذاکرین میں سے بنا. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, دوست و احباب کی مغفرت فرما, متعلقین کی مغفرت فرما, بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین جو بھی بیمار انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما, اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما. حلال روزی آنے کا ذریعہ, حلال روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین گھروں میں سکون نصیب فرما, آپس میں محبت مودت نصیب فرما, جھگڑوں کو ختم فرما. اے اللہ گھر کو جنت کا باغ بنا, ہر ایک کے گھروں کو جنت کا باغ بنا. الہ العالمین قرآن تلاوت کی ہمیں مزہ نصیب فرما, قرآن تلاوت کا شوق نصیب فرما, قرآن پڑھنے پڑھانے کا شوق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل سے, کرم سے, رحم سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.